بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 25۔ اس درس میں مسائل شروع ہو رہے ہیں اور اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز جو ملکیت میں نہیں آ سکتی ہے شرعی طور پر، یعنی اس کا مالک نہیں بنا جا سکتا اور ملکیت کو قبول نہیں کرتی ہیں، آیا ایسی چیز کی بیع صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جیسا کہ ایک آزاد شخص کو پکڑ کر بیچ دینا، یا جیسا کہ حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو وغیرہ، آیا ان کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور فضلات انسان جیسا کہ ہو گئے، تو یہ بات اس درس میں ہم پڑھیں گے۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ فرماتے ہیں یشترط کون المبیع مما یملک فلا یصح بیع الحر وما لا نفع فیہ کالحشرات۔ فرماتے ہیں وہ چیزیں جو ملکیت میں نہیں آ سکتی ہیں، یعنی شرعاً ملکیت کو قبول نہیں کرتی ہیں، جیسا کہ آزاد شخص، یا وہ چیزیں کہ جن میں غالباً نفع نہیں ہے جیسا کہ حشرات الارض، ان چیزوں کا بیچنا صحیح نہیں ہے، یعنی ان کی بیع صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ حشرات میں سانپ آ جائیں گے، بچھو آ جائیں گے، چوہے اور گبریلا وغیرہ جو ہیں، ان کا بیچنا صحیح نہیں ہے، ان کی بیع باطل ہے۔ اور اسی طرح انسان کے زائدہ چیزیں جیسا کہ بال ہو گئے، ناخن وغیرہ ہو گئے، یہ بھی اگرچہ پاک ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ان کی بیع صحیح نہیں ہے، سوائے عورت کے دودھ کے۔ عورت کا دودھ جو ہے اس کو بیچا جا سکتا ہے، البتہ اس طرح کہ اس کی مقدار معین ہو اس کے عوض کے مقابلے میں، یا مدت جو ہے وہ اس میں معین کی گئی ہو، تو اس کو بیچا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت بڑا نفع پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ولل مباحات قبل الحیازہ، وہ چیزیں جو تمام لوگوں کے لیے مباح ہیں، جیسا کہ دریا اور سمندر میں مچھلیاں، جنگل کے درخت جو کسی کی ملکیت میں جنگل نہیں ہے، اسی طرح گھاس اور وہ جڑی بوٹیاں جو غیر مملوکہ یعنی کسی کی ملکیت والی زمین میں نہیں ہیں، تو ان کی حیازت سے پہلے ان کی بیع صحیح نہیں ہے۔ اب حیازت سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں مچھلیوں کے لیے حیازت سے مراد ہے ان کا شکار کرنا، یعنی شکار کر کے ان کو پکڑ کر بیچنا، تو اس حیازت یعنی شکار سے پہلے ان کے بیع جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس طرح گھاس اور درخت جڑی بوٹیاں وغیرہ میں ان کی جمع آوری ہے، کاٹ کر ان کو جمع کرنے سے پہلے یعنی کاٹ کر ان مباحات کا بیچنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں تمام لوگ برابر ہیں۔ اگر کوئی شخص جاتا ہے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اس دریا کی مچھلیاں میں نے آپ کو بیچی ہیں، تو لینے والا یعنی مشتری اور بائع اس میں دونوں برابر حق رکھتے ہیں، تو حیازت سے پہلے یہ بیع صحیح نہیں ہے۔ وَلَلْ أَرْضُ مَفْتُوحَةً عَنْوَةً، اسی طرح وہ زمین جو غلبے کے ساتھ مسلمانوں نے فتح کی ہے اور قابض ہوئے ہیں، یعنی قبضہ کیا ہے اس کے اوپر جنگ کی حالت میں، جیسا کہ عراق اور شام کی زمین جو قہراً مسلمانوں نے کیا ہے مثلا غلبے سے حاصل کی تھی، تو اس زمین کا بیچنا بھی یہ صحیح نہیں ہے، اس کی بیع بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی تمام لوگ جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ برابر ہیں، یعنی تمام مسلمان اس کے اوپر حق رکھتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص اس کے اوپر گھر وغیرہ بنا لیتا ہے یا کوئی درخت کاشت کر لیتا ہے، تو
اس صورت میں یہ ان آثار کے تابع ہوگی اور پھر بیچا جا سکتا ہے، جب تک وہ آثار اس کے اوپر کیا ہیں، باقی ہیں اقوی قول کے مطابق۔ بس جب اگر آثار ختم ہو گئے تو پھر وہ اپنی اصلی حالت میں کیا ہے، لوٹ آ جائے گی، یعنی پھر وہ سب کے لیے کیا ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی۔ اس صورت میں پھر اس بیچنا کیا ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، اس کی بیع ٹھیک نہیں ہوگی۔ البتہ اس مفتوح انواع میں مراد وہ زمین ہے جو غلبے کے وقت، فتح کے وقت کیا تھی، پہلے سے زندہ تھی، یعنی اس کو زندہ کیا گیا تھا، کاشتی بنجر زمین نہیں تھی۔ لیکن اگر ایک بنجر زمین تھی اور کسی نے اس کو زندہ کیا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ محیی جو ہے اس میں حق کے تصرف رکھتا ہے اور پھر وہ اس کا مالک ہے اور اسے بیچ سکتا ہے۔ وَهُنَا مَسَائِلٌ، یہاں پر کچھ مسائل ہیں۔ الاولیٰ، پہلا مسئلہ، یشترط کون المبیع مما یملک، شرط لگائی گئی ہے مبیع میں کہ وہ ایسی چیز ہو جو ملکیت میں آ سکتی ہو، یعنی اے یقبل الملک شرعاً، یعنی وہ چیز ملکیت کو شرعاً قبول کرتی ہو۔ فلا یصح بیع الحر وما لا نفع فیہ غالباً کالحشرات، فرماتے ہیں پس صحیح نہیں ہے بیع حر کی، یعنی آزاد شخص کی، کیونکہ آزاد شخص کا کوئی مالک نہیں بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح ان چیزوں کی بھی بیع صحیح نہیں ہے جن میں غالباً نفع نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ حشرات الارض ہیں۔ اب حشرات کا غالباً نفع نہیں ہے، ہاں البتہ اگر کوئی کہے کہ جی بسا اوقات ان میں خواص، جو ان کے منافع جو ہیں وہ خواص میں ذکر ہوئے ہیں کچھ خاص کتابوں میں، تو کہتے ہیں وہ غالباً کی قید سے وہ منافع جو ہیں خارج ہو جائیں گے۔ پس صحیح نہیں ہے بیع آزاد شخص کی، وما لا نفع فیہ، اور اس چیز کی کہ جس میں نفع نہیں ہے غالباً، کالحشرات، جیسا کہ حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، بفتح الشین، حشرات پڑھنا ہے، کالحیات، جیسا کہ سانپ، والعقارب، جیسا کہ بچھو، والفئران، جیسا کہ چوہے، والخنافس، جیسا کہ گبریلا، یہ ایک سیاہ رنگ کا کیڑا ہے، اسے گبریلا بولتے ہیں سوسک کی شکل میں، والنمل، اور اسی طرح چیونٹی، وَنَحْوِهَا، یہ اس جیسے باقی جو حشرات ہیں جن میں کوئی نفع نہیں ہے، تو ان کی بیع بھی صحیح نہیں ہے چونکہ یہ قابل ملکیت نہیں ہے۔ اِذْ لَا نَفْعَ فِيهَا يُقَابَلُ بِالْمَالِ، کیونکہ کہتے ہیں ان میں کوئی ایسا نفع موجود نہیں ہے جو اس مال کے مقابلے میں ہو جو آپ نے عوض دینا ہے، مثلا مشتری نے، اس کے مقابلے میں کوئی ایسا نفع موجود نہیں ہے۔ وَإِنْ ذُكِرَ لَهَا مُنَافِعٌ فِي الْخَوَاصِ، کہتے ہیں اگرچہ ذکر ہوئے ہیں ان حشرات کے لیے کچھ ایسے منافع خواص میں، خاص کتابوں میں، وَهُوَ الْخَارِجُ بِقَوْلِهِ غَالِبًا، لیکن وہ منافع خارج ہو جائیں گے مصنف کے اس قول غالباً کے ساتھ، کیونکہ غالباً منافع جو ہیں اگر وہ ہوں تو تب وہ چیز قابل تملک ہے، ورنہ نہیں ہے۔ وَفَضَلَاتِ الْإِنسَانِ، اور اسی طرح بیع صحیح نہیں ہے فضلات انسان کی، انسان کی جو زائدہ چیزیں ہیں جیسا کہ ناخن ہو گئے، بال وغیرہ ہو گئے، وَإِنْ كَانَتْ طَاهِرَةً، اگرچہ وہ پاک ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کی بیع صحیح نہیں ہے۔ إِلَّا لَبْنَ الْمَرْأَةِ، سوائے عورت کے دودھ کے، فَيَصِحُّ بَيْعُهُ، عورت کے دودھ کو کہتے ہیں اس کا بیچنا صحیح ہے، البتہ اس طرح کہ اس کے اوپر جو معاوضہ ہوگا وہ اس کے اوپر ایک مقدار معین کے ساتھ، یعنی اس میں مقدار کو معین کیا جائے گا کہ اتنی مقدار دودھ کی کے مقابلے میں مثلا یہ 1000 روپیہ ہوگا، یا مدت معین کی جائے گی کہ مثلا 1 مہینہ یا 2 مہینے، کہ اتنا عرصہ جو ہے یہ دودھ بچے کو پلائے گی تو اس کا عوض جو ہے مثلا اتنا ہوگا۔ کیوں؟ لعظم الانتفاع بھی، کیونکہ اس میں بہت بڑا نفع پایا جاتا ہے۔ پس فضلات انسان کی بیع صحیح نہیں ہے، الا لبن المرأة، مگر عورت کے دودھ کے، فیصح بیعہ، اس کی بیع صحیح ہے، والمعاوضۃ علیہ مقدرا بالمقدار المعلوم، اور جو معاوضہ ہوگا اس پر وہ معین ہوگا مقدار معلوم کے ساتھ، یعنی وہ دودھ کی ایک مقدار معلوم کے مقابلے میں وہ معاوضہ ہوگا۔ اویل مدت، یا ایک مدت معین کے بدلے میں ہوگا،
لعظم الانتفاع بہ، چونکہ اس میں نفع جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لعظم الانتفاع بہ۔ ولا المباحات قبل الحیازت، اور اسی طرح بیع صحیح نہیں ہے مباحات کی حیازت سے پہلے۔ مباحات یعنی وہ چیزیں کہ جو تمام لوگوں کے لیے مباح ہیں، مثلا دریا میں مچھلیاں، جنگل جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، اس میں درخت، ایسے ویران جگہوں پہ جڑی بوٹیاں اور گھاس وغیرہ جو زمین کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، تو وہ تمام لوگوں کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ مباح ہوتی ہیں۔ اب حیازت سے پہلے مچھلیوں میں حیازت آ جائے گی، ان کا شکار سے پہلے کوئی شخص دریا میں موجود مچھلیوں کا کہتا ہے کہ میں آپ کو بیچتا ہوں، یا اسی طرح وہ جو گھاس موجود ہے ابھی جمع آوری ان کی نہیں ہوئی ہے، ان کو اگر کوئی بیچتا ہے تو کہتے ہیں ان کی بیع صحیح نہیں ہے، کیونکہ حیازت سے پہلے کہتے ہیں لانتفاع الملک عنہا حینئذ، حیازت سے پہلے ان کی ملکیت جو ہے وہ منتفی ہے۔ بس ولا المباحات، اور بیع صحیح نہیں ہے مباحات کی حیازت سے پہلے، لانتفاع الملک عنہا حینئذ، اس صورت میں ملکیت ان کی کیا ہے؟ منتفی ہے۔ والمتبایعین فیہا سیعان، اور اس میں جو متبایع ہیں یعنی بائع اور مشتری دونوں اس میں برابر ہیں۔ جب دریا میں مچھلیاں ہیں یا جنگل میں درخت ہیں یا گھاس وغیرہ ہے تو یہ سب اس میں چاہے لینے والا اور دینے والا برابر ہیں۔ وَقَضَى بَعْدَ الْحِيَازَةِ قَبْلَ نِيَّةِ التَّمَلُّكِ، اور اسی طرح حیازت کے بعد اور ملکیت یعنی اپنی ملکیت میں لے آنے کی نیت سے پہلے اگر ہم تملک میں نیت کو معتبر قرار دیں، مثلا بعض علماء کہتے ہیں کہ ملکیت میں نیت معتبر ہے، فقط قبض یا حیازت کافی نہیں ہے، بلکہ وہ نیت کرے گا کہ میں اس کو اپنی ملکیت میں لے کر آ رہا ہوں، تو کہتے ہیں اسی طرح اگر حیازت کسی نے کی ہے لیکن ابھی نیت تملک نہیں کی ہے تو اس سے پہلے بھی ان کی بیع صحیح نہیں ہے۔ وقضا، اور اسی طرح بعد الحیازت، حیازت کے بعد، قبل نیت تملک، اور نیت تملک سے پہلے، ان اعتبرنا فی، اگر ہم اس تملک میں نیت کو معتبر قرار دیں تو، کما هو الاجود، جیسا کہ اجود بھی یہی ہے کہ یہ نیت معتبر ہے۔ وَلَلْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً، اور اسی طرح بیع صحیح نہیں ہے اس زمین کی کہ جو قہراً یعنی حاصل کی گئی ہے، فتح یعنی جنگ میں فتح نصیب ہوئی ہے، اور اس میں قہراً جو زمین جو ہے قبضے میں آئی ہے، تو اس زمین میں بھی تمام مسلمان چونکہ مساوی ہیں، لہذا اس زمین کو بھی کوئی ایک شخص جو ہے وہ بیچ نہیں سکتا ہے، اس کی بیع بھی صحیح نہیں ہے۔ وَلَلْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً، اور نہ ہی وہ زمین جو مفتوح ہے، انواع ہے یعنی قہر یعنی غلبے کے ساتھ اس کو کیا ہے؟ حاصل کیا گیا ہے، بفتح العین، انوطن یعنی عین کے فتح کے ساتھ، یعنی اے قہرن، انوطن سے مراد کیا ہے؟ یعنی قہرن، زبردستی، کارض العراق و شام، جیسا کہ عراق اور شام کی زمینیں۔ کیوں ان کی بیع صحیح نہیں ہے؟ لِأَنَّهَا لِلْمُسْلِمِينَ قَاطِبَةً، چونکہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہیں، یہ تمام مسلمان اس پر کیا ہے؟ حق رکھتے ہیں، جو چاہے اس میں کیا کرے؟ مثلا اس سے استفادہ کرے اور اس کو تصرف میں لے آئے۔ لا تملک علی الخصوص، پر یہ خاص کر کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی ہیں۔ الا تبعا لآثار المتصرف، ہاں مگر یہ کہ کسی شخص نے مثلا جب یہ ان کو فتح کر لیا تو کسی شخص نے اس کو استعمال میں لایا اور اس کے اوپر اپنے آثار جو ہیں وہ قرار دیے ہیں، جیسا کہ من بناء، گھر وغیرہ بنایا ہے، و شجر، یا کوئی درخت وغیرہ لگائے ہیں اس میں، تو اس صورت میں یہ زمین ان آثار کے تابع بیچی جا سکتی ہے۔ بس الا تبعا لآثار المتصرف، مگر یہ آثار یعنی متصرف اس میں استفادہ کرنے والے شخص کے آثار کے تابع، وہ آثار کون سی چیزیں ہیں؟ من بناء و شجر فیہ، اس میں مثلا گھر بنا لینا، عمارت وغیرہ یا درخت لگانا، فیصح علی الاقوی، اقوی قول کے مطابق پھر اس کی بیع کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وتبقى تابعۃ لہ ما دامت الآثار، اور یہ زمین باقی رہ جائے گی ان آثار کے مثلا تابع
متصرف کے تابع ما دامت الآثار، جب تک وہ آثار باقی ہیں، یعنی جب تک آثار ہیں تو اس آثار کے تابع یہ زمین بھی گویا اسی متصرف کے لیے ہوگی۔ فَإِذَا زَالَتْ، لیکن اگر آثار زائل ہو گئے، رجعت الی اصلہا، تو پھر یہ زمین اپنی اصل کی طرف کیا ہے، پلٹ جائے گی، یعنی گویا کہ پھر اس میں تمام لوگ کیا ہو جائیں گے، مساوی ہو جائیں گے اور اس کی بائے صحیح نہیں ہوگی۔ والمراد منہا، کہتے ہیں اس عرضہ زمین مفتوح انواع سے مراد وہ زمین ہے المحیات وقت الفتح، جو فتح کے وقت زمین زندہ تھی، یعنی قابل کاشت تھی، قابل استفادہ تھی۔ اما الموات، جہاں تک بات ہے ایسی زمین کی کہ جو مردہ تھی یعنی بنجر تھی، فَيَمْلِكُهَا الْمُحْيِي، اس کا مالک بنے گا وہ شخص جس نے اس کو زندہ کیا ہے، یعنی ایسی زمین جو فتح کے وقت بنجر تھی اور ایک شخص نے اس کو مثلا زندہ کیا ہے بنجر زمین سے، تو اب وہ اس کا مالک ہوگا۔ وَيَصِحُّ بَيْعُهَا، اس کا اب اس زمین کو بیچنا کیا ہے، صحیح ہوگا، كَغَيْرِهَا مِنَ الْأَمْلَاكِ، جیسا کہ وہ اپنی باقی املاک مثلا بیچ سکتا ہے، اسی طرح اس زمین کو جس کو اس نے خود زندہ کیا تھا وہ اسی کی ملکیت میں ہے اور وہ اس کو بیچ سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الأطہار۔